لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه الخائنون ولا يؤثر نعمه اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعده الهمم ولا يمنع له وقت الفتن الذي لا يسال صفته يد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واتص بالصخور ميدان عز. والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وأمير المؤمنين وسيدة النساء العالمين وسيد شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهاديين المهديين. على رحمة الله على آبائهم وغاصبي حقوقهم منكر فضائلهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار عالم اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے، قل لا اسألکم، کوئی سوال نہیں ہے میرا رسالت کے عدت کے سلسلے میں سوائے یہ کہ میرے اقربا سے مودت رکھو. رسول اکرم سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ کے مودت کون ہیں؟ رسول فرماتے ہیں ہم فاطمۃ علی و حسن والحسین. میرے اقربا یہ فاطمہ ہے، علی ہے، حسن ہے اور حسین ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول کے بیویاں بھی اس میں شامل ہو جائیں. نہیں، رسول نے یہ بتا دیا کہ میرے رشتہ دار نہیں، فاطمہ کے رشتہ دار مودت فی القربہ. یہ اللہ کو یہ انداز پسند آیا اور حدیث قصہ میں بھی یہی رکھا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنوہا. یہ چادر میں ملائکہ پوچھیں کہ پانا مالک یہ اتنا نور زمین سے ساطع ہو رہا ہے، یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا بنوہا. یہ فاطمہ کا نور ہے، ان کے باپ کا نور ہے، ان کے شوہر کا نور ہے، ان کے اولاد کا نور ہے. فاطمہ مرکز کائنات ہے. اس وجہ سے حدیث قدسی میں آتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اے رسول تم نہ ہوتے تو میں نے کائنات کو نہیں پیدا کرتا. اس کے بعد پھر کہتا ہے اللہ حدیث قدسی میں کہ لولا علی لما خلقتہم، اگر علی نہ ہوتے رسول تم کو نہیں پیدا خلق کرتا. لولا فاطمہ تو لما خلقتہم، اگر فاطمہ نہ ہوتی اے رسول نہ تم کو نہ علی کو خلق کرتا. تو فاطمہ مرکز کائنات ہے. علی بھی اتنے بلند ہیں اور حسن اور حسین بھی اتنے بلند ہیں جو رسول نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ الا المودۃ فی القربى، صرف میرے اقربا کی مودت. علی کون؟ کتاب لغات العرب، عرب کی مشہور ڈکشنری لغات العرب میں دیکھا جائے یا عیون بہی ڈکشنری میں دیکھا جائے، لغات میں دیکھا جائے تو ما لیس فوق شیء، لفظ علی وہ ہے کہ اس سے بلند کوئی نہیں ہے تو سوا اللہ. تو پتہ چلا ما لیس فوق شیء، لفظ علی یا علی اتنے بلند ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ مرتبہ علی کا ہے. جب چادر میں رہیں تو لوگ رسول سمجھتے رہے، رسول کا مرتبہ، علی کا مرتبہ. چادر میں رہیں شب ہجرت بستر رسول پر تو سمجھے لوگ کہ دشمن سمجھے کہ رسول سمجھے. طور پہ اللہ سے اولو العزم بات کرنے کے لیے گئے تھے تو اولو العزم پیغمبر موسیٰ نے سمجھے خدا بات کر رہا ہے، مگر علی بات کر رہے تھے. خواب خوصن میں رسول گئے تو سب مسلمان لوگ کہنے لگے کہ اللہ بات کر رہا ہے رسول سے. تو علی کبھی رسول ہے کبھی اللہ ہے. انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے
अली वो है कि कभी इधर आए तो रसूल बन जाते, कभी इधर आए तो अल्लाह बन जाते। लतीफ हिजाबों के दरमियान है वो अली के सिलसिले में इमाम फखरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत वल जमात के मशहूर रावी तफसीर कबीर जिल्द 2 में फरमाते हैं कि अली जब बिस्तर पे सोए थे शबे हिजरत, तो जब अल्लाह ने मीकाईल और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपस में एक दोनों को भाई बनाया था और बना के कहा, अरे मीकाईल और जिब्राइल, क्या तुम दोनों को मैं इन्हें भाई बनाया हूं, तुम एक के ऊपर एक कुर्बानी दे सकते हैं, एक के ऊपर एक निसार हो सकते हैं। तो मीकाईल और जिब्राइल ने हाथों को जोड़कर कहा, अरे माबूद, हमने तो तेरी इबादत के लिए तूने खलक किया है, हम निसार नहीं हो सकते, हम कुर्बान एक के ऊपर एक नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा, अरे मीकाईल जिब्राइल जाओ, शब हिजरत रसूल के बिस्तर पे अली सो रहे हैं, कैसे जानिसारी कर रहे हैं, रसूल के बिस्तर पे सो के रसूल को बचा के लिए अपने जान को कैसे राय खुदा में पेश करते हैं, कैसे कुर्बान करते हैं, कैसे निसार करते हैं, जाके देखो। मीकाईल अलैहिस्सलाम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। मीकाईल अलैहिस्सलाम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पैरों के पास खड़े, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सरहाने खड़े। एक मरतबा मीकाईल ने कहा, ऐ जिब्राइल, तुम सैयदुल मलाइका हो, मगर आज मैं तुमसे अफजल हूं। तो जिब्राइल ने कहा, नहीं, मैं अफजल। तो फिर जिब्राइल ने कहा, ऐ मीकाईल, बताओ तुम मुझसे अफजल कैसे, क्योंकि मैं सैयदुल मलाइका हूं, मैं अफजल हूं और आज के फजीलत से भी मैं अफजल हूं। मीकाईल ने कहा, मैं पैरों के पास खड़ा हुआ हूं अली के, ये पैर कभी मोहरे नबूवत पे थे, कभी बिस्तर रसूल पर थे, ये पैरों की फजीलत सबब से मैं अफजल हूं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि रसूल की हदीस तुमने नहीं सुना, अन्नज़र अला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। आज मैं अली के चेहरे को देख रहा हूं, चेहरे की तरफ खड़के, सराहने खड़के, लिहाजा मैं अफजल हूं। एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के अल्फाज इजहार होना था, मीकाईल अलैहिस्सलाम को आवाज रब्बुल इज्जत आई, सूरह अंबिया, ला यस्तखूनहु बिल कौल, वो मेरा कलाम पर सबकत नहीं कर सकता, वो जिब्राइल, मेरे कलाम के बगैर कोई कलाम जिब्राइल के जबान से नहीं आता। ला यस्तखूनहु बिल कौल, जिब्राइल सबकत मेरे कलाम के ऊपर नहीं कर सकता, ये मेरा ही कलाम। तो एक मरतबा मौला कायनात उठे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुड़ के कहा, बक्किन बक्किन लका मिन मसलका या अपना अबी तालिब, अरे अली मुबारक हो, तुम्हारी मिसाल कायनात में नहीं है, ये अल्लाह फरमा रहा है, ये अल्लाह तकब्बुर कर रहा है तुम्हारे लिए। तो अरे जिब्राइल, मीकाईल पूछते हैं, अरे जिब्राइल, अली के इतने अलकाब, लिसानुल्लाह, जनबुल्लाह, आइनुल्लाह, खलबुल्लाह, यदुल्लाह, इतने अलकाब होने के बावजूद यहां पे तुम बक्किन बक्किन लका मिन मिसलका यब्ना अबी तालिब क्यों कहा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं इस वजह से कहा कि ये रसूल इस्लाम पर निसार होना ये अबू तालिब की सुन्नत है, अबू तालिब की हिदायत है, अबू तालिब की आदत है। लिहाजा मैं अबू तालिब की आदत, सुन्नत, हिदायत दुनिया को बताना चाहता हूं कि अबू तालिब अफजल है खुदा के नजदीक। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अय मौला, युबाहिल्लाहु बिकल मलाइकत, अय मौला, अल्लाह मलाइकों के दरमियान तुम्हारी जात पर फख्र कर रहा है। ये रूह का वजू, ये मौद्दतल फिल कुर्बा, इसे रसूल चाहते हैं। ये वजू को, ये खल्क के वजू को, ये रूह के वजू को, ये जिस्म के वजू को, ये गज़ा के वजू को अल्लाह चाहता है, ताकि दीन कुर्बानी से बाकी रहता है, दीन निसारी करने से बाकी रहता है। रूह नजिस है तो ना नमाज काम आती है, ना रोजा, ना हज काम आता है। रूह को तय्यब ताहिर बनाए,
मौद्दत अहल क़ुरबा के अवध से, तो तमाम चीज़ें मेराज के मंजिल पर पहुँचती है। सयदखुल्ला असरकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत, कुछ नहीं चाहिए, कुछ सवाल नहीं करता हूँ सिवाय मेरे अहले बैत के मवद्दत के। क्या है मवद्दत? सूरह अनफाल में नाज़िल होती है, क्योंकि जब जंगें 82 जंगें हुई थे, रसूल से पूछा किसी ने आके, सहाबी ने, या रसूलल्लाह जब से आए हैं दिन में जंग है, रात में जंग, ये निसारी या कुर्बानी क्या है इस्लाम, हमारी पर्सनल जिंदगी नहीं है क्या? तो रसूल फरमाते हैं, आयत नाज़िल होती है कि सूरह अनफाल की आयत, यमीज़ुल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब, ये जंगों के जरिए से, ये निसार होने के जरिए से, कुर्बानी देने के जरिए से अल्लाह खबीस को और तय्यब को अलग करना चाहता है। लोगों को बताना चाहता है कौन कुर्बानी देकर निसार होकर तय्यब बनता है, कौन भगोड़े बनकर भाग के या इनके दुश्मन होकर खबीस बनना चाहता है। ये अल्लाह यह को बातिल को बताना चाहता है लोगों के दरमियान। इस वजह से रसूल ने कहा, अन्नज़ुरु इलल काबत इबादत, काबे को देखना इबादत, काबे की तरफ चेहरा करना इबादत। फिर रसूल फरमाते हैं, या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत काबा, अली मैं और तुम काबे की मिसाल है, काबे की मंजिल। रसूल फरमाते हैं, अन्नज़ुरु फिल मुसहफ़ इबादत, कुरान को देखना इबादत है। फिर कुरान के साथ अली को मिला के रसूल बताते हैं, अन्नज़ुरु अला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत, जैसा कुरान को देखना इबादत है वैसा ही अली को देखना भी इबादत है। फिर रसूल फरमाते हैं, अन्नज़ुरु इलल वालिद इबादत, वालिदैन की तरफ देखना इबादत है। रसूल फरमाते हैं, फिर यहां फरमाते हैं कि अना व अलीयुन अबू हाज़िहिल उम्मत, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। देखिए मर्तबा अली फौक़ मा लैसा फौक़ शैइन, ये लफ्ज़ अली या अली इतना बुलंद है कि इसके ऊपर कोई शय नहीं आ सकती सिवाय अल्लाह के। फिर रसूल ने फरमाया, अन्नज़ुरु इला आलिम इबादत, कौन आलिम? जो उलमाए हक़ है उनको देखना इबादत। तो रसूल फरमाते हैं, अना अलीम यानी अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है, उनको देखना इबादत और मुझे देखना इबादत। क्योंकि हर आलिम को देखना इबादत नहीं, जो उलमाए हक़ है, बातिल के उलमा नहीं, तागूत के उलमा नहीं, शैतान के उलमा नहीं, जो उलमाए हक़ है। इस वजह से रसूल ने फिर फरमाया, अल हक़ माल अली, अल अली माल हक़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। आज़ादार, ये अली कौन है? जो माल ऐसा फौक़ शैइन, जिसके ऊपर कोई शय नहीं सिवाय अल्लाह के। आज एक अली का तज़किरा है, आज एक छोटे अली का तज़किरा है, एक शेरखार अली का तज़किरा है। 9वीं मुहर्रम है ना, 6 महीने का लाल, रुबाब का लाल, हुसैन का लाल अजगर का तज़किरा है। रुबाब कौम? उम्रुल खैस, यमन के बादशाह सरदार की बेटी, जो शुजाअत में मशहूर और बहादुरी में इंतहा थी, उनका नाम है रुबाब। जब रुबाब अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद मर्तबा रुबाब अलैहिस्सलाम में वो सिपाही को तैयार कर रही थी जो शुजाअत में मशहूर करना चाहती थी और बहादुरी में इंतहा करना चाहती थी, उनका नाम है असगर। लोग कहते हैं पैगंबरों से भी बढ़ा देते हैं, उनके बीवियों से बढ़ाते हैं। आओ कुरान से पूछें हम क्यों बढ़ाते हैं। जनाब हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम 10 ज़िलहज को 3 दिन मुसलसल ख्वाब देखने के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके निकले, वालिदा को कहे कि सजाओ, मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, दावत है। तो माँ ने
اسماعیل علیہ السلام کو سجایا سنوارا، کپڑے پہنایا۔ ابراہیم علیہ السلام جھوٹ نہیں کہے، اللہ کہتا ہے صدیق النبی ہے، سچا نبی ہے، مگر کل معلوم ہوگا قتل ہونے کے بعد، ذبح ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام آج سے ہی بیوی کو تکلیف کیوں دینا، یہ دل میں خیال کر کے ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو نہیں بتائے، ایسا کہے کہ دعوت کے لیے جا رہا ہوں، میرے دوست کے یہاں دعوت ہے۔ تو مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کے ابراہیم علیہ السلام نکلے۔ دوسرے دن جب آئے، دوسرے دن بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو نہلانے کے لیے جناب ہاجرہ آمادہ ہوئی۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے تھے اسماعیل علیہ السلام یا 9 سال کے تھے۔ جب ان کا کرتے کو نکالا تو گلے کو داغ دیکھا، ایک مرتبہ چونک گئی، یہ داغ کیسا ہے؟ یہ داغ تو چھری کا داغ سا نظر آ رہا ہے۔ ابراہیم آؤ، ابراہیم کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا ابراہیم یہ میرے بیٹے اسماعیل کے گردن پہ داغ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کل میں نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے خواب کے سبب سے ذبح کرنے لے گیا تھا، اللہ نے دمبا بھیجا، آپ کا بیٹا بچ گیا۔ یہ سننا تھا۔ ہاجرہ ایک مرتبہ اللہ کے اوپر اعتراض تو نہیں کری، مگر ماں کی ممتا تھی، رونے لگی۔ اس کے بعد 3 دن مسلسل جناب ہاجرہ کھانا نہ کھائی، نہ پانی نہیں پی، بیٹے کے غم میں، جو زندہ شہید نہیں ہوئے، ذبح نہیں ہوئے، زندہ بیٹے کے غم میں 3 دن کے بعد اس دنیا سے وصال ہو گئی جناب ہاجرہ۔ آئیے روایت کو دیکھیے، جب علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں قدم بقدم شجاعت سکھا رہی ہے، بہادری کی انتہا سکھا رہی ہے، اسے رباب کہتے ہیں، اسے اصغر کی ماں کہتی ہیں، اسے حسین کی زوجہ کہتے ہیں۔ عزادارو، یہ اعتراض ماں نہیں ہے، ممتا کی محبت ہے۔ مدینے سے جب خاصت میں خط صغرا لے کر نکلا اور ساتھ میں جناب صغرا اپنے ہاتھ سے سلائے ہوئے کپڑے کرتے کو بھی دے کے بھیجی، تو امام حسین علیہ السلام کو لا کے خاصت دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں اور جا کے جناب رباب کو دیتے ہیں، رباب آج 10ویں محرم ہے، بیٹے کو تیار کرو۔ فاطمہ صغرا نے کرتا اپنے ہاتھ سے سلا کر خاصت کے ذریعے سے بھیجا۔ عزادارو، جب یہ کرتا پہنانے کے بعد، تیار کرنے کے بعد، امام حسین علیہ السلام کے گود میں جناب رباب دے دیتی ہے، دے کے ایک مرتبہ پھر امام حسین علیہ السلام سے پھر اپنے بیٹے کو لینے کے لیے اجازت طلب کرتی ہے، تو حسین نے پوچھا تمہارا بیٹا ہے تمہاری مرضی۔ یہ مرتبہ پھر جناب رباب نے علیہ السلام کو ہاتھوں کو لے کر خیمے میں گئی، جا کے کنگھی کرتی ہے، منہ صاف کرتی ہے۔ عزادار 3 دن سے بھوک و پیاس سے اصغر کا چہرہ کملا گیا تھا۔ ایک مرتبہ 3 وصیتیں کرتی ہے جناب رباب۔ حسین علیہ السلام خیمے کے باہر کھڑ کے سن رہے ہیں وہ وصیتیں۔ کیا ہے وصیتیں؟ اصغر جب یعنی 6 مہینے کے اصغر کو جناب رباب وصیتیں کر رہی ہیں کہ اصغر جب تمہیں تیر لگا تو میں سیدزادی نہیں ہوں، لوگ کہیں گے اگر بچہ رو گیا تو سیدزادی نہیں رہنے کی وجہ سے ماں رونے لگا، لہذا میری عزت کی لاج رکھنا بیٹا، رونا نہیں، جب تیر تمہارے گردن پہ لگے گا تو مسکرانا بیٹا۔ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت جناب رباب کرتی ہیں جب شہید ہو کے جو فاطمہ صغرا کے گود میں، فاطمہ زہرا کے گود میں جاؤ گے تو فاطمہ زہرا پوچھے گی اے اصغر، کیا ماں نے تمہیں نہلایا دھویا نہیں، کم از کم منہ کو صاف نہیں کیا؟ تو کہنا بیٹا میرا گلا نہ کرنا، کہنا اے دادی اماں میرے ماں کے پاس پانی نہیں تھا تاکہ مجھے نہلائے دھلائے اور میرے منہ کو صاف کرے۔ ادھر تیسری وصیت جناب رباب کرتی ہے، بیٹا جب تم شہید ہو کے دادا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ جاؤ گے، دادا کوثر کا جام لے کے آئیں گے، تمہیں پلائیں گے، بیٹا پینا نہیں، کہنا میں دادا میرا بابا 7 دن سے پیاسا ہے،
جب تک میرا بابا جانے کو سب نوش نہیں کہہ میں نہیں پیوں گا. بابا یہ کہنا تھا. حسین سن کے روتے ہیں. جناب رواب آئی, حسین کو گود میں حوالہ کر دی. ایک مرتبہ حسین بچے کو لے کے میدان میں آئے. اشقیاء سمجھتے رہے کہ قرآن ریحان میں آ رہا ہے. حسین آگے بڑھے, کہے نہیں یہ قرآن نہیں, یہ ریحان نہیں, یہ میرے ہاتھ ہے, یہ میرا چھوٹا سا قرآن ہے. اے اشقیاء ادھر دیکھو تو صحیح, تمہارے جانور پانی پی رہے ہیں, اس 6 ماہ کے اگر کو پانی نہیں دو گے, جو یہ اس کے دادی فاطمہ زہرا کے حق مہر تھا, یہ پانی نہیں دو گے. دشمن ایک مرتبہ دشمنی مجھ سے کرو, کیونکہ اگر میں دین کو بچانا تمہارے خیال میں خطا ہے, قصور ہے, تو دشمنی مجھ سے کرو, 6 مہینے کے اول سے نہیں کرنا. یہ کہنا تھا. میرے صاحب نے کہا, اے حسین پیاس تم کو لگ رہی ہے, نام بیٹے کا بتا رہے ہو, میں پانی اس وقت دوں گا تمہارے اگر کو, تب وہ خود مانگیں گے. عذابر سننا تھا. علیہ السلام امام حسین السلام کے ہاتھوں سے آواز دیتے ہیں, بابا میری دادی فاطمہ زہرا کو بھی ان ایسے ظالموں نے دادی سے گواہ مانگا تھا دربار میں, مگر گواہ دینے کے باوجود بھی نہیں ان کا حق ادا کیے تھے. عذابر یہ ظالم بھی ایسے ہیں. ایک مرتبہ یہ کہنا تھا. علیہ السلام کہتے ہیں بابا اب کیا کریں گے؟ تو امام حسین السلام فرماتے ہیں, بیٹا میں حجت پورا کرنا چاہتا ہوں, میں جانتا ہوں تم کو پانی نہیں دیں گے. ایک مرتبہ حجت پورا کرنے کے لیے امام حسین السلام علیہ السلام کو تپتی ہوئی گرم زمین پر رکھے. زمین پر رکھنا تھا. فضا دوڑتے ہوئی آ کے کہتی ہے, اے حسین, اے آقا, رباب در خیمے پہ کھڑی ہے, یہ جاننا چاہتی ہے کہ عمر سال اصغر کے زبان سے پانی مانگنا سننا چاہتا ہے, اس وقت دینا چاہتا ہے. اس کی ماں رباب بھی بیٹے کے پہلے الفاظ اپنے بیٹے کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننا چاہتی ہے. یہ فضا کہتا امام حسین رونے لگے. امام حسین السلام علی کے زمین پر رکھ دیے. ایک مرتبہ رکھنا تھا. علی السلام ہوٹوں پہ زبان کو ایسے پھیرا جیسا نیام کو تلوار کو نیام سے منہ کو پھیر لینا تھا. عمر صاحب نے دیکھ کے کہتا, ہرملا کیا دیکھ رہا ہے, بغاوت ہونے والی ہے ہمارے فوج میں, تیرا تیر نکال. ایک مرتبہ ہرملا اصغر کے کلام کو خطا کر, اگر زبان اصغر کھول دیے تو بغاوت آ جائے گی, ہم ہار جائیں گے, حسین جیت جائیں گے. یہ کہنا تھا. ہرملا نے تیر کا نشانہ کمان میں رکھا اور گھٹنے ٹیک کر زمین پہ بیٹھ گیا, کیونکہ تیر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کھڑکے نہیں چلا سکتے, بیٹھ کے گھٹنے ٹیک کے چلانا پڑتا ہے. ازادار تیر میں 6 قسم کے تیر ہوتے ہیں. یہ تپل جو زیتون کی لکڑی سے بنایا جاتا ہے, یہ بزل جو پیچھے 3 پر رہتے ہیں, تیسرا سہم, اسے زہر سامنے کا حصہ زہر میں بجایا جاتا ہے, چوتھا جلا جو ہرن کو شکار کرنے کے لیے برتا جاتا ہے, پانچواں مغام جو تیر چلاتے ہیں تو تیر نہیں دکھے گا, اتنا تیز رفتار سے جائے گا. یہ 6واں تیر جو نکالا ہے جو ہرملا ملون نے شعبہ کہتے ہیں, یہ سامنے اس کے 3 تیر رہتے ہیں. جب گھٹنا ٹیک کے ادھر ہرملا نے تیر کا نشانہ علی اصغر کے گلے کے جانب کیا, ادھر رباب نے خیمے میں گئی, جا کے اپنے جہیز کے صندوق کو اٹھا کے تیر اور کمان لیا, اور کمان میں تیر کو جوڑنا تک مقام دوڑتے ہوئے آئی, بھابھی جان کیا کر رہے ہو, ہم عورتوں کے لیے جنگ جائز نہیں ہے, تم عمر القیس کی بیٹی ہو, میں حیدر کرار کی بیٹی ہوں, اگر جنگ ہمارے لیے اجازت ہوتی تو میں اکبر کے قاتل کو نہیں چھوڑتی. عزیزانو یہ کہنا تھا. جناب رباب نے تیر و کمان کو چھوڑا, ادھر ہرملا نے تیر کو چھوڑا, ادھر قناعت کا پردہ ہلا, ادھر اصغر ایک مرتبہ ہمکتے کے تیر کو اپنے گردن پہ لیا. 3 دھر کا تیر تھا. ایک مرتبہ اصغر السلام جب ہمک رہے تھے, آواز رباب آئی, اصغر تیر کو اپنے طرف میرے بابا کو لگنے نہ پائے. یہ جناب رباب کا تکنا تھا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے, مولا
تیر کا کام تو سوراخ کرنا ہے، مگر علیہ السلام کا گلا ایسے کیسا چھلا؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَذُبَّ الطِّفْلَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، یہ علیہ السلام کا تیر ایسا تھا جو حرملہ نے لگایا کہ یہ 3 تیروں میں ایک تیر یہ کان سے نکلا اور ایک کان سے باہر نکلا۔ اگر چھپے فرماتے ہیں کہ امام حسین کہتے ہیں اللہ میں غریب ہو گیا، اور دوسرا تیر علیہ السلام کا جو حرملہ نے چھوڑا یہ گردن سے نکل کے یہ ادھر سے نکلا، اور تیسرا تیر جو سہشوہ میں تھا ایک سینے سے نکل کر دوسرے طرف نکلا۔ اللہ جناب سجاد سے پوچھا جاتا ہے مولا آپ کے بابا کے ساتھ سخت ترین منزل کربلا میں کون سی تھی؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ جب اصغر کو گود میں لے کر میدان میں کھڑے رہنا میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی، اور میرے بابا کے لیے دوسری سخت ترین منزل زمین گرم پر چھوٹے 6 ماہ کے شیرخوار کو رکھنا سخت ترین منزل تھی۔ اور مولا کیونکہ مولا فرماتے شریعت کا اصول ہے کہ جو آخری ہچکیاں لیتا ہے 2 گھونٹ پانی پلانا اس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اصغر کو پانی نہیں ملا، حرملہ کا تیر لگا۔ اصغر نے کہا بابا ماں سے کہنا میں تیر کھاتے ہوئے رویا نہیں، ہنسا تھا۔ حسین نے کہا واہ بھرا واہ بابا، کبار نے کہا واہ بھرا واہ حسین۔ اللہ اللہ القلب الظالم وسيعلم الذين ظلموا أيها القلب القلب الطاهر لبارس قليل ذلك سامنے سے ذاکرین سے قبول فرما، بانیان باری سے قبول فرما، ہمارے ہر وقت کے نیک دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے سب کے گوشتگان کے محبان علیوت کے گوشتگان کے غریمت قریق رحمت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ امنت سے معاف فرما، کو قبر میں فشار قبر سے بچا، قیامت کیا عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، صراط کے پریشانی سے بچا، جنت نصیب فرما، نام زبان ظہور میں تاجل فرما، جن کو اولاد نہیں اولاد سے مالا مال فرما، جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں ہونا نصیب فرما، ہمارے علماء اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر رہنا نصیب فرما، جو گزر چکے ہیں ان کے قبروں میں رحمت فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر وقت کے نیک دعا میں مستجاب فرما، جو بیمار ہیں ان کے بیماری کو شفائی کے لیے عاجلہ عطا فرما، اس بیماری سے وبا سے ہر ایک مومن کو مسلمان کو تیرے حفظ و امان میں رہنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔